جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے فقبض تو یدی میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتا اما یا عمرو مالک یا عمرو، اے عمر یہ کیا چیز ہے؟ خود کہتے ہو کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو میں نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو تم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ کیا وجہ؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اشترط، میں شرط ایک لگانا چاہتا ہوں، اس شرط کی بنیاد پر میں بیعت کروں گا. آپ نے فرمایا تشترط ماذا، کیا شرط ہے تمہاری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشترط ماذا، میں نے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کی ان یغفر لی، شرط یہ ہے کہ میرے گناہ تمام معاف کر دیے جائیں. پہلے ضمانت دیں آپ کہ بیعت میں کروں گا اس شرط پر، آپ کے ہاتھ پر، یعنی آپ میری بیعت لیں اس شرط پر کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اما علمت یا عمرو، اے عمر کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے پہلے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام رضوان سے. بیعت چند قسم پر ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جو بیعت ہوتی تھی وہ بیعت اکثر طور پر بیعت سلام ہوا کرتی تھی، اور بیعت سلام لینے کے بعد بیعت استقامت، کہ مسلمان ہو رہے ہو لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. جس طرح پچھلے درس میں گزرا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مجھے کوئی ایسی چیز، ایسے قول ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل لی، قل لی آمنت باللہ، قل آمنت باللہ، کہ میں ایمان لے آیا، ثم مستقیم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جا. سبحان اللہ. لہذا بیعت اسلام، بیعت استقامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لیا کرتے تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما تھے. مکہ شریف کے حالات بہت زیادہ نازک حالات تھے. کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بنتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن مخالفت کرتے تھے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، خونی دشمن تھے، صحابہ کرام رضوان کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے تھے. 11 ہجری کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، مکہ شریف شہر سے باہر تشریف لے گئے. ایک پہاڑ کی چوٹی پر رات اندھیرے میں 6 آدمی آپ کو بیٹھے ہوئے ملے. آپ نے قریب جا کر پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے؟ عرض کی آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، مگر مکہ میں شہر میں جانے کی ہمیں جرت نہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے کہ مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے. بیٹھے یہاں پر صلاح کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ جی آپ کے متعلق ہم نے سنا ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت سلام دی اور وہ دار اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے. وہ 6 آدمی مسلمان ہو کر واپس چلے گئے مدینہ میں. سال آئندہ 12 نبوت، پھر 12 آدمی دوبارہ آ گئے، ڈبل ہو کر آ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر مکہ سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. سب سے پہلی بیعت مدینہ والوں سے جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لی وہ بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام میں داخل فرمایا اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا، جاؤ اسلام کی جا کر تبلیغ کرو. واپس گئے، انہوں نے جا کر اسلام کی جا کر تبلیغ کی.
گھر گھر میں اسلام کو پھیلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا۔ سال آئندہ 13 نبوت میں 73 آدمی 2 عورتیں دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو پھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر انہوں نے حضور کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، اسلام میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اسلامی تعلیمات کو انہوں نے حاصل کی۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور آپ ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے شاید فرمایا میں مدینہ میں آ جاؤں گا تمہارے پاس، جی آپ پرماننٹ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تم کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جان مال آل اولاد سب کچھ آپ پر نثار، آپ پر قربان، آپ تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور جب آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ آپ نے فرمایا جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا میرا جینا مرنا تمہارے پاس ہی ہوگا۔ اس پر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ تو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ نے عورتوں کے بھی بیعت لی ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی اس آیت کے اندر وہ تمام چیزیں وہ تمام معاہدے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے لیتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گی، میری نبی کی فرما برداری کرو گی، اور اس کے بعد تم مطلب جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے وہ بیعت کا طریقہ کار اور بیعت کے الفاظ جو کہلوائے جاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ الفاظ کہلواتے تھے۔ تو اس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے اندر جو بیعت لی جاتی تھی وہ بیعت اسلام، بیعت استقامت لی جاتی تھی۔ موجودہ دور میں بزرگان دین جو بیعت لیتے ہیں یہ ہے بیعت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ بیعت توبہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت توبہ، یعنی اسلام مسلمان تو وہ بندہ پہلے سے ہی ہے، اس سے توبہ کروائی جاتی ہے کہ جو تم نے پہلے نمازیں قضا کر دی، جو گناہ کر لیے آئندہ کریے تم توبہ کرو کہ آئندہ کریے میں گناہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بدکاری نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ چیزیں کروائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت توبہ، بیعت توبہ۔ تو بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی بیعت کے بارے میں، تو حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے پیچھے کھینچ لیا۔ جب حضور نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، خود کہتے ہو خود ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط کی بنیاد پر میں بیعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ ان یغفر لی، میرے گناہ معاف کر دیے جائے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے شاید فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے ما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب اسلام مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے داخل ہوتا ہے، 80 سالہ بوڑھا ہو، 100 سالہ بوڑھا ہو، ساری زندگی پاپی گناہگار ہو، گناہ اس نے گناہوں کا شمار ہی کوئی نہ ہو، جب صدق سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کی 100 لڑکیوں کو انہوں نے زندہ درگور کیا تھا۔ اس زمانہ کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کے چند وجوہات تھی کیوں زندہ درگور کرتے تھے۔ باہر وہ زندہ درگور کرتے تھے، یعنی زندہ بچی کو لے کر جاتے تھے، گڑھا کھود کے اس کے اندر دبا کے تو اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جاتے تھے، اور وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ 100 بچیوں کے قاتل تھے۔ انہوں نے اپنے گھر اپنے خاندان کی 100 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہ جی میں تو 100 بچیوں کا قاتل ہوں، میں نے 100 بچوں کو زندہ درگور کیا ہے، تو زمانہ دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں۔
میں تو 100 بچوں کا قاتل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ سن کر آپ پریشان ہوئے اور آپ کی اپنی انگلی آپ نے ایسے دانتوں کے نیچے دبائی ایسے، یعنی پریشان ہوئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں. 100 بچیوں کا قاتل ہے تو میں اس کو کیسے جواب دوں، کیسے ضمانت دوں اس بات کی تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مسلمان ہو جائے، دار اسلام میں داخل ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنی انگلی دانتوں کے نیچے دبائی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے. سبحان اللہ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان یعنی شان نازل ہوا ہے میرے پیارے حبیب اس دہیا کو کہہ دو صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے.